سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. اس آیت پہ سجدہ ہے، بعد میں جن لوگوں نے سنا ہے وہ سجدہ کر لیں. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الحج کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں یا جو لوگ یہودی تھے، صابی تھے، نصرانی تھے، مجوسی تھے یا مشرک تھے، ان سب کے درمیان اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائیں گے قیامت والے دن. اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ نگران ہیں، دیکھنے والے ہیں، گواہ ہیں. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ الم تر ان اللہ، کیا آپ نہیں دیکھتے اس بات کو کہ ان اللہ یسجد لہ، اللہ کی ہر چیز اطاعت کر رہی ہے، بندگی کر رہی ہے، تواضع کر رہی ہے، جو آسمانوں میں ہے یا سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت لوگ اور بہت ایسے ہیں جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور جس کو اللہ تبارک و تعالی ذلیل کرنا چاہیں اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اللہ تبارک و تعالی جو کرنا چاہیں، جو چاہیں فرما دیں. تو اب ان آیات کو سمجھیں کہ اس سے پہلے ہم نے جو سابقہ آیات پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا تھا جو اشقیاء ہیں، کفار ہیں، جو اللہ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں بغیر علم کے جھگڑتے. نہ علم ہے، نہ دلیل عقلی ہے، نہ دلیل نقلی. اور جب ان کو دین کی طرف بلایا جاتا ہے تو رخ پھیر کے، پیٹھ پھیر کے چل دیتے ہیں تاکہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں. اللہ نے فرمایا کہ ان کو ہم قیامت میں عذاب جلانے والا چکھائیں گے. اسی طرح بعض لوگ ایسے تھے کہ جو ایک کنارے پہ کھڑے ہیں، یعنی ظاہر میں آگے اسلام کا اظہار کرتے ہیں، فائدہ ہو گیا تو دین اچھا ہے، نقصان ہو گیا نعوذ باللہ تو کہا دین ٹھیک نہیں. اس کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اعراب سے آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں اسلام قبول کرتے. اگر اولاد ہو جاتی، مال مویشی میں برکت ہو جاتی، کاروبار میں برکت ہو جاتی، کہتے دین بڑا اچھا ہے.
اور اگر نقصان ہو جاتا دین چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا و آخرت میں گھاٹے والے ہیں، اور یہ بڑا کھلا ہوا گھاٹا. اور پھر اللہ کو چھوڑ کے کن کو پکارتے ہیں؟ جن کو نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک. یعنی ان کو نہ پکارو، ان کی عبادت نہ کرو. اوثان ہیں، اصنام ہیں، دیوی دیوتا ہیں، تو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. کرو تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے. نہ ان کے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان ہے. یہ بہت دور کی گمراہی. اور ان کو پکارتے ہیں کہ جن کے پکارنے کا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہے فائدے سے. کیوں؟ جب غیر اللہ کو پکارو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ لات، عزا، منات، دیوی دیوتا کیسے انہوں نے اپنے والی مولا بنا رکھے ہیں. کیا ہی برے ان کے معبود ہیں اور کیا ہی برے عبادت کرنے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حوال پہ بھی رحم کرے. آج مسلمانوں میں بھی اللہ نہ کرے اکثر کا یہ حال کہ عمرے پہ آئیں گے، حج پہ آئیں گے، نمازیں پڑھیں گے، فائدہ ہو گیا، بڑے خوش ہیں. اور جی ماشاءاللہ اس دفعہ تو بڑا فائدہ دفعہ ہوا. نقصان ہو گیا، ہو جی جب تک نماز نہیں پڑھتے تھے کام ٹھیک چل رہا تھا، جب سے نماز شروع کیا گھاٹا پڑھنا شروع ہو گیا. حالانکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ بندے کا کام ہے اللہ کی بندگی کرنا. اگر وہ ہمیں رحمت فرمائیں ان کا کرم ہے، اگر ہمیں کسی امتحان میں ڈال دیں ان کی مرضی ہے. نفع ملے یا نقصان ملے یہ تو دنیا ایک عارضی چیز ہے. اصل نفع جو ہے وہ تو یقینی ہے کہ جو بندہ بھی ایمان لایا، ایمان پہ قائم رہا، ایمان پہ موت آئی، اس کا حقیقی نفع جو ہے وہ جنت ہے. وہ تو بالکل جس میں بھی شبہ ہی نہیں. یہ دنیا تو محض دارالعمل ہے، یعنی ایک مسافر خانہ ہے. ہم چند دن اپنی زندگی گزارنے کے لیے یہاں آئے ہیں. فائدہ ہو گیا الحمدللہ، نقصان ہو گیا تب بھی الحمدللہ. کسی کی مزے میں گزر گئی، کسی کی تکلیف میں گزر گئی، کسی کی صحت میں گزر گئی، کسی کی بیماری میں گزر گئی. یہ تو دارالامتحان ہے، اختبار ہے. اسی لیے میرے محبوب نے فرمایا کہ سب سے زیادہ امتحان تو اللہ کے انبیاء پہ آئے ہیں. اب انبیاء میں نعوذ باللہ کو گناہ تو نہیں تھا نا، وہ تو معصوم ہوتے. انبیاء کے بعد پھر جیسے جیسے درجہ ہے، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، اسی طرح ان پہ پھر امتحانات. اس لیے میرے محبوب نے فرمایا کہ سارے انبیاء میں سے سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ تو مجھے پہنچائی گئی. اس لیے حضور فرماتے ہیں اوذیت فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو مجھے تکلیفیں پہنچی ہیں لم یؤذ نبی قبلی، قط مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں پہنچی. تو اس لیے ایک بات سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر نہ راحت و دولت کسی اعزاز کا سبب ہے، اور نہ فقر و سقم جو ہے وہ کسی ذلت کی وجہ ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، کبھی آرام دے کے آزماتے ہیں، کبھی تکلیف دے کے آزماتے ہیں کہ امتحان میں میرا بندہ پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا. اس لیے ان آیات کے بعد جو ہم نے کل پڑھا، اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا فیصلہ ہے کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے، اچھے عمل کیے اور تو جنت. تو اس لیے اپنے دماغوں میں ایک بات رکھ لو کہ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے. یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الاختبار ہے. اصل سزا اور جزا کا فیصلہ جو ہے وہ آخرت میں ہو. اگر اللہ دنیا میں بھی راحت دے دیں تو اس کی مہربانی کا کرم ہے. اور آخرت کے جو درجات ہیں وہ اتنے اعلیٰ ہوں گے، اتنے بلند ہوں گے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے
کہ دنیا میں مصیبتوں پہ صبر کرنے والوں کو جب اللہ قیامت میں بدلہ دیں گے تو وہ کہیں گے ہائے کاش دنیا میں اور ہم پہ مصیبتیں آتی، ہمارے وجود کو ریزہ ریزہ کیا جاتا، کاٹا جاتا مقراض پہ، جو آج ہمیں بدلہ مل رہا ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو کافر ہیں اور مشرک ہیں اور حضور پاک کے بارے میں اپنے اپنے گمان، اپنے اپنے خیالات ظاہر کرتے ہیں، یہ دین مٹ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، ہم ان کو ختم کر دیں گے، ہم ان کو مٹا دیں گے، اور اللہ بھی نبی پاک کی مدد نہیں فرمائیں گے، اس دین کو غالب نہیں فرمائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں دین اسلام سے اتنی عداوت ہے تو رسی ڈال کے گلے میں پھانسی پہ لٹک جاؤ، اپنے غصے کو نکال دو، یا رسی ڈال کے آسمانوں پہ چڑھ جاؤ اور جا کے روک دو اللہ میاں کو کہ حضور کی اور دین اسلام کی مدد نہ کریں۔ نہیں کر سکتے ہو تو مانا تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان تمام آیات احکام کے بعد آج اللہ نے اس سبق کی آیات جو ہم نے تلاوت کی ہیں اس میں سب کا تفصیل سے نام دے۔ فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ غور کرو، لوگ ان الذین، وہ لوگ جو ایمان لائے مومن کہلاتے ہیں، اس کے بعد بعض وہ ہیں جو یہود کہلاتے ہیں، عیسائی کہلاتے ہیں، نصرانی کہلاتے ہیں، مجوسی کہلاتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے، بت پرستی کی ہے، غیر اللہ کی عبادت کی ہے، ان سب کے درمیان میں اصل فیصلے کا دن جو ہے وہ قیامت میں ہوگا۔ اللہ اس دن فیصلہ فرما دیں گے۔ کیا مطلب کہ صرف آدمی مومن کہنے سے نہیں چھوٹ جائے گا، یا اپنے آپ کو یہودی سمجھ کے نہیں چھوٹ جائے گا، نصرانی سمجھ کے نہیں چھوٹ جائے گا، بلکہ سب کا فیصلہ اللہ قیامت میں فرمائیں گے اور عدل سے فیصلہ فرمائیں گے۔ جو لوگ صحیح معنی میں ایمان والے ہوں گے، جس جماعت سے بھی ہوں، اللہ ان کو جنت دیں گے، اور جو لوگ کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ اللہ ان کے ہر افعال پہ، اقوال پہ گواہ ہیں، جاننے والے، دیکھنے والے ہیں۔ فرمایا آج دنیا میں تم جو ناز کرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے۔ وہ تمہارے اندر کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، باہر کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ اب یاد رکھیں، ان میں مشرک جو ہے وہ تو بات ٹھیک ہے کہ مشرک ہے، اسی طرح مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے، اسی طرح نصارہ میں جو حضرت عیسیٰ کو خدا کہنے والے یا خدا کا بیٹا کہنے والے، اسی طرح یہود میں جو حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہنے والے، ان کے جہنمی ہونے کا تو شک نہیں، لیکن جو یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیح دین پہ قائم رہے، اسی طرح جو نصرانی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے طریقے پہ قائم رہے، اسی طرح مومن جو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ قائم رہے، ان کے لیے جنت ہوگی۔ اللہ نے دنیا میں ہر قوم کو وقت دیا ہے، آزمائش دی ہے، محنتیں دی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایمان ہے، موت بھی ایمان پہ ہے تو پھر جنت ہے۔ ہاں اگر گناہ ہے
وہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو گناہوں کی سزا بھی نہ دے، معاف کر دے، اور اگر چاہے تو پھر گناہوں کی سزا دینے کے بعد جنت میں بھیجیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا بظاہر خطاب میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو ہے، لیکن آپ کے ذریعے پوری امت کو خطاب ہے قیامت تک کہ الم تر ان اللہ الم تر ان اللہ يسجد له من في السماوات ومن في الارض۔ یاد رکھیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ الم ترا، اے مخاطب کیا تو نہیں دیکھتا؟ مانا ہوتا ہے کہ الم تعلم، کیا تو جانتا نہیں، غور کر کے سمجھتا نہیں اس بات کو؟ کیونکہ ہم تو سورج چاند کے سجدے کو نہیں دیکھ سکتے، ملائکہ کے سجدے کو نہیں دیکھ سکتے، تو کبھی رویت سے مراد رویت بصری نہیں ہوتی، رویت علمی مراد ہوتی ہے۔ جیسے اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب فرمایا لم تر کیف فعل ربک باصحاب کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ حالانکہ حضور تو اس وقت موجود بھی نہیں ہے، حضور تو اسی سال پیدا ہوئے ہیں۔ مانا ہوتا ہے الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے؟ کیوں ایسا قصہ مشہور ہے، معروف ہے کہ مکے کا بچہ جانتا ہے کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اس لیے کبھی رویت بصری ہوتی ہے، کبھی رویت علمی۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض۔ اللہ نے فرمایا یعنی یسجد سجدے سے ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں مراد سجدہ نہیں بلکہ مراد تواضع ہے، بندگی ہے، اطاعت ہے، کہ جو آسمانوں میں ہیں جو زمینوں میں ہیں، اسی طرح سورج ہے، چاند ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کے اندر مشغول ہے۔ کیونکہ بندوں کا سجدہ الگ ہوتا ہے، سورج چاند کا سجدہ الگ ہوتا ہے، ہر مخلوق کا سجدہ الگ ہوتا ہے۔ یہ معنی نہیں جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں پہاڑ بھی اسی طرح سجدہ کریں، جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں سورج بھی اسی طرح سجدہ کرے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سجدہ مانا ہوتا ہے جھک جانا، اللہ کے آگے جھک جانا، بندگی کرنا، عاجزی کرنا، تواضع کرنا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول ہے۔ اب یاد رکھیں کہ اس میں دو قول ہیں علماء کرام کے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں، ایک تو ہوتا ہے اللہ کا حکم تکوینی کہ حکم فرمائیں گے، اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ ایک حکم ہوتا ہے کہ اللہ حکم دیتے ہیں اور آگے تم اپنے اختیار سے اس کو مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ احکام تکوینی بھی ہوتے ہیں، تشریعی بھی ہوتے ہیں۔ تکوینی حکم جو ہے وہ تو ایسا ہے نا کہ جو اللہ فرمائیں گے وہ ہو جائے گا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ اللہ جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں ہو جا بس ہو گیا، وہ تو انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو چیزیں اللہ کی اطاعت کر رہی ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، نجوم ہیں، کواکب ہیں، جانور ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، تو کیا یہ بھی اسی یعنی تکوینی حکم کے تابع ہیں یا ان کے اندر بھی کوئی اللہ نے ان کو عقل یا شعور دیا ہے؟
تو علماء فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ نے ہر چیز کو ایک شعور دیا ہے، لیکن سب سے زیادہ شعور جو ہے وہ انسانوں اور جنوں کو دیا ہے، عقل دیا ہے، اس لیے وہ مکلف ہیں، اوامر اور نواہی کے پابند ہیں۔ باقی چیزوں میں جو عقل یا شعور ہے وہ اتنا تو نہیں ہے جو انسانوں میں ہے یا جنوں میں، لیکن ہے ضرور۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ نے فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں دنیا میں جو میری تسبیح نہیں بیان کرتی، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی، حتیٰ کہ بعض علماء مفسرین رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے لکھا ہے کہ ہر جانور اپنے جانور جو ہے آپس میں بھی باتیں کرتے ہیں۔ اب دیکھو نا یہ گائے ہے، اس کے بچڑے الگ باندھو تو کیوں وہ وہاں آوازیں کرنا شروع کر، گائے ادھر آواز کر رہی ہے وہ ادھر آواز کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں سمجھتے، لیکن وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون، اللہ نے فرمایا کہ چیونٹی نے اپنی چیونٹیوں کو مخاطب کیا، اگر وہ بات نہیں سمجھتی تو خطاب کرنے کا کیا فائدہ؟ اور کیسا خطاب کیا ہے ماشاءاللہ کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، چھپ جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر جو ہے تمہیں روند نہ ڈالے۔ اچھا پیغمبر پہ الزام بھی نہیں لگایا، آگے کہہ دیا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، آمدن تو وہ نہیں کریں گے لیکن ان کو تو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ کوئی چیونٹی پاؤں میں آ گئی۔ اب چونکہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم دیا تھا، فہم دی، اس لیے فرماتی فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان مسکرائے، ہنسے کہ دیکھو کیسے اپنی قوم کی ہمدردی کر رہی ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ہر جنس اپنی جنس کی وفادار ہے، ایک انسان کوئی ایسا جانور ہے، ایسا بگیاڑ ہے جو اپنی جنس کا دشمن ہے۔ ہر جنس، اب دیکھو چیونٹیوں کی وفادار ہے، کتا کتے کا وفادار ہے، لیکن بندہ بندے کا قاتل ہے۔ یہ کوئی ایسا جانور ہے نا کہ کسی کے قابو میں بھی نہیں آتا۔ بہادری ہے جنوں سے مقابلہ کرو، زور دکھانا ہے تو کسی جن سے دکھاؤ نا ذرا زور، سارے خاندان کو اٹھا کے دریائے دجلہ پہ پھینک دے۔ زور ہے تمہارے پاس تو کسی کافروں پر زور دکھلاؤ، یہ تو نہیں کہ اپنے مسلمانوں کو مار ڈالو، اپنے مسلمانوں کو نقصان دو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب کو شعور بخشا ہے، چیونٹی بھی بات کرتی ہے، ہدہد بھی بات کرتا ہے، پرندے بھی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں نباتات جو ہے نا، یہ سبزیاں ہیں، پھول ہیں، پتے ہیں، درخت ہیں، ان کے اندر بھی ایک شعور ہے، یہ بھی ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے یہ روایات بھی نقل کی ہیں کہ اگر کسی پہاڑ پر اللہ کا کوئی بندہ گزرے، قرآن پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، تو وہ پہاڑ خوشوں کے ساتھ والے کو کہتا ہے کہ یار آج جو میرے نصیب جاگ گئے، مجھ پہ اللہ کے قرآن پڑھنے والے آ گئے۔
تو یہ اللہ کا ذکر جو ہے ایسی چیز ہے کہ ہر چیز کسی نہ کسی حال میں اللہ کی تصریف بیان کر رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں سمجھتے. اب دیکھیں نا قرآن پاک میں اللہ نے بڑا تفصیل سے واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ہدہد نے آ کے رپورٹ پیش کی ہے، آج تمہارے سی آئی ڈی کا کوئی بڑے سے بڑا لائق افسر بھی ایسی رپورٹ نہیں دے سکتا. ہمارے افسر تو ایسے ہوتے ہیں نا، اللہ معاف کرے کہ ایک مولوی صاحب نے تقریر میں کہا کسی کے بارے میں کہ وہ کان کا کچا ہے، تو رپورٹر جو ہوتا ہے نا تقریر لکھنے کے لیے، اس نے لکھا کہ مولوی صاحب نے کہا ہے اس کے بارے میں کہ وہ کتی کا بچہ ہے. کہاں کان کا کچا ہے اور کہاں کتی کا بچہ ہے. مولوی صاحب پہ مقدمہ بن گیا اور جیل چلے گئے. اب جناب جب وہ تحقیق ہوئی کہ بھی ایک عالم آدمی، بزرگ آدمی، قرآن حدیث پڑھنے والا، وہ کسی دشمن کو بھی کیسے کہہ سکتا ہے کتی کا بچہ ہے. تو کچھ لوگوں نے آگے کہا کہ حضرت آپ نے بھی تو یہ لفظ کہا، اچھا بات نہیں ہے نا، آپ عالم دین ہیں، سفید داڑھی ہے، آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، آپ کی چلو مخالفت ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ مخالف کو گالی دو. مولوی صاحب نے کہا میں نے کس کو کہا ہے بھائی؟ نے کہا جی آپ نے کہا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے، میری تقریر کی اللہ کا شکر ہے کہ جہاں جلسہ ہو تو 5 10 15 20 50 ٹیپ ہوتی ہیں، وہ کیسٹ موجود ہوگی، سنو. کیسٹ منگوائی گئی اور سنا گیا تو اس میں تھا کہ کان کا کچا ہے. تو اب حکومت کو وقت پڑ گیا کہ ہم نے تو نجائز پکڑا مولوی صاحب کو. اب قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ رات کو نہیں نکالا جاتا جیل سے کسی کو، کیونکہ قانون ہوتا ہے چاہے آزادی کا پروانہ بھی جاری ہو جائے، لیکن جب رات ہو جائے تو سورج ڈوبنے کے بعد کسی کو جیل سے نہیں نکالا جاتا. جیل مینول کے خلاف ہے. لیکن مولانا کو 12 بجے رات کو جیل سے نکالا اور معافی مانگی انہوں نے کہ جی آپ معاف کرتے ہیں. کیا ہے وہ رپورٹر جو ہے نا بیچارے ہوتے ہیں، پرائمری پاس کانسٹیبل ہوتے ہیں، سپاہی ہوتے ہیں. اچھا کوئی ایس آئی قسم کا آدمی بھی آ جائے تو وہ بھی تو ماشاءاللہ سکولوں کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں جن کو السلام علیکم بھی لکھنا نہیں آتا. اب وہ غریب ایک عالم کی تقریر لگے وہ ماری جاتی ہے، بس کسی کا کوئی مخالف ہوا تو رگڑا لگا دیا. اللہ تبارک و تعالی بہرحال رحم کرے. لیکن آپ قرآن میں دیکھیں کہ حضرت سلیمان جیسا بادشاہ ہے اور ہدہد ایک پرندہ ہے، وہ کہتے ہیں احط بما لم تحط به. یہ بادشاہ سلامت میں وہ خبر لایا ہوں جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے. اور ایسی خبر لایا ہوں کہ ایسی اڑتی خبر نہیں، بنبأ یقین، بڑی پختہ اور بڑی اہم خبر لے کے آیا ہوں. میں نے دیکھا ہے وہاں ملکہ ہے، ان کی جو حکومت چلا رہی ہے وہ عورت ہے، اس کا بڑا تخت ہے اور وہ لوگ سورج کے پجاری ہیں. ساری رپورٹ کون ہدہد دے رہا؟ ہدہد بولتا ہے، سلیمان علیہ السلام سمجھتے ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز کو اللہ نے ایک شعور دیا ہے، اللہ نے ان کو عقل دیا ہے، اللہ نے ان کو بولنے کی قوتیں دی ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں نا جی، آپ نے کبھی شکار کھیلا ہوگا کہ لوگ جو ہے نا مثلا تیتر کا شکار ہونا تو اس کے لیے تیتر رکھنا پڑتا ہے. وہ تیتر جب بولے گا تو اور تیتر آئیں گے. اب تو خیر آسان ہو گیا، لوگ ٹیپ ریکارڈر میں آواز بھر لیتے ہیں، تیتر کو ٹیپ رکھ لیتے ہیں تو بھی زیادہ پھنس جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہاں میری جنس کا پرندہ بول رہا ہے، میں بھی آ گیا. شکاری پھر ایسی حرکتیں تو کرتے ہیں. اسی لیے پرانے لوگوں میں سے شاید حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ مسئلہ سمجھاتے تھے لیکن مٹتے تھے. اور نر مارا گیا اور مادہ جو تھی اس نے حضرت سلیمان کی خدمت پہ شکایت کی کہ جی اس بندے نے مجھ پر زیادتی کی ہے، میرا مرد جو تھا وہ اس کو مار دیا ہے. سلیمان علیہ السلام نے ان کو بلا لیا، بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی
ٹھیک ہے مارا تو میں نے ہے، میں شکار کھیل رہا تھا، شکار کھیلا، یہ اڑ گئی، اس کو لگ گئی۔ شکار کی تو شریعت میں اجازت ہے، میں نے کوئی آمدن تو نہیں جا کے مارا ہے، میری دشمنی تھی اس سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بات تو ٹھیک کہتا ہے کہ بھئی وہ شکاری ہے اور شکار تو جائز ہے، پرندے کا شکار کھیلنا جائز ہے۔ اس نے کہا سلیمان علیہ السلام میری یہ شکایت نہیں ہے کہ یہ شکار نہ کھیلے، میری شکایت یہ ہے کہ یہ جب آیا تھا نا ماشاءاللہ بڑا پگڑی اور اوپر سے چادر ڈالے ہوئے اور داڑھی مبارک اور 1000 دانے کی تسبیح ہاتھ میں نے تو پیر سمجھا، مجھے کیا پتا شکاری ہے یہ۔ شکار ضرور کھیلے لیکن شکل بھی تو شکاریوں والی بنائے نا، یہ تو نہیں شکل دین والی بنا کے لوگوں کو دھوکہ دے۔ یہ آج کل تو عام رواج ہے نا جی، ماشاءاللہ سبحان اللہ، آج کل تو ولی بنتے ہیں نا جی، بس 2-4 دن محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت بھی عجیب ہے، پیر بننا جو ہے نا جی اس کا تو ڈھنگ بھی عجیب ہے کہ جتنا نہ بولو نہ پیری اور زیادہ چمک، بس آپ چپ رہے کام ہو گیا، کپڑا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، سبحان اللہ معلوم ہوتا ہے ابھی حضرت خضر سے ملاقات کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنے لوگ ہیں اللہ معاف فرمائے جو طالب العلم بن کے بغل میں کتابیں ہوتی ہیں کہ لوگ ہمیں طالب سمجھ کے خیرات دیتے ہیں، پوچھو تو کتاب کا نام بھی نہیں آتا۔ اور کتنے لوگ ہیں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، دعا کریں اللہ ہمیں بھی ہدایت پہ رکھے، آپ کو بھی ہدایت پہ رکھے، اللہ ہماری نسلوں پہ بھی رحم کرے۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی پہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی آدمی اللہ معاف کرے ساتھی میں جھوٹ بولتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، ماں باپ پہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے ڈرتا ہے، جائے کہ نبی پہ جھوٹ بولے۔ مجھے ایک پیر کے بارے میں انہوں نے بتایا اور کہنے لگے جی ہمارے گھر میں مہمان ہوئے، ابھی بھی ہے وہ پیر زندہ ہے، مجھے تو نہیں ملتا غصے میں، حالانکہ میرے علاقے کا آدمی ہے، وہ اچھا خاصا میں جانتا بھی ہوں، اس کو مجھے نہیں ملتا، وہ ناراض ہے، کہتے ہیں یہ وہاں بھی چلو نہ ملو۔ تو انہوں نے مجھے سنایا گھر والوں نے، اچھا وہ گھر والے بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور بہت بڑے لوگ ہیں، بڑے آدمی ہیں ماشاءاللہ، ان کے کروڑوں میں بزنس ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہماری بڑی خوش قسمتی ہے، وہ فلاں پیر صاحب جو تھے نا ہمارے گھر میں آئے تو انہوں نے ایک رات قیام بھی فرمایا، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ ہمارے تو جی بس نصیب جاگ گیا۔ میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ وہ فراڈی ہے، میں جانتا ہوں میرے علاقے کا بندہ ہے، اب کیا کہوں ان بیوقوفوں کو، یہ بیچارے اندھے موسیقت بنے ہوئے ہیں، اب 1 منٹ میں تو بندہ نہیں ٹھیک ہو سکتا نا، چپ کر کے سن رہے۔ اچھا جی چلو شکر ہے، میں نے کہا تمہارے گھر میں آ گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو بڑی منت کی کہ مہربانی کریں خدا کے لیے 2 دن اور ہمارے گھر میں رہے۔ انہوں نے کہا پاپا میں کسی کے گھر میں جاتا نہیں جب تک مجھے محمد مصطفیٰ حکم نہیں دیتے، لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت۔ اور انہوں نے کہا کہ آج حضور نے حکم دے دیا ہے کہ تم واپس آؤ، بس میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ میں نے کہا جناب وہ تو اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ پھر مجھے غصہ آیا، میں نے پھر ان کو بتایا، میں نے کہا وہ اس مقام کا آدمی ہے، وہ کبھی ملے نا یا اس کو فون کرنا کہ مکی صاحب ملے تھے، تمہارا تعارف کرایا ہے ہمیں۔ اگر وہ میرا نام سن کے گالیاں دینی شروع کر دے تو سمجھ لینا پیر نہیں ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ، انا للہ و انا الیہ، بھائی اتنا بڑی جرت تو حضرت ابو بکر بھی نہیں کر سکا، اتنا بڑا مقام تو حضرت عمر عثمان و علی حسنین کو بھی نہیں ملا کہ حضور سے پوچھ کے تیرے گھر میں ٹھہرے، حضور حکم دے تیرے گھر سے چلے جائیں۔ اور بھی ایک پیر صاحب ہیں وہ بھی زندہ ہے ماشاءاللہ، ان کو بھی میں جانتا ہوں ماشاءاللہ۔ ان کو جناب آپ جا کے کچھ کہیں نا جی کہ میری یہ تکلیف ہے اور پریشانی ہے تو آپ ذرا مہربانی فرمائیں دعا کر دیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی 1-2 دن کے بعد آنا، میں رات پوچھوں گا حضور پاک نے اجازت دی تو پھر دعا کریں۔ لا حول ولا قوت انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو، وہ بھی میرا جاننے والا ہے، میں نے کئی دفعہ علیحدہ بیٹھ کے سمجھایا کہ خدا کا خوف، اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو یار، اور وہ بھی نبی پر، اللہ کے پیغمبر پہ۔ لا حول ولا۔ ایک پیر صاحب تھے آپ کے ملک میں بھی، وہ تو فوت ہو گئے ہیں، وہ بڑا پیر تھا، بڑے بڑے آپ کے ملک کے پریزیڈنٹ اور بڑے بڑے منسٹر سب ان کے مرید ہوتے تھے۔ ان کا قافلہ جب چلتا تھا نا جی ماشاءاللہ، پیر صاحب کا قافلہ تھا، اور جناب گاڑیاں اور جیپیں اور کاریں اور گارڈ اور پیچھے بسیں اور خلفاء اور عقیدت مند، ایک بڑا قافلہ ہوتا تھا۔ تو حضرت چلتے چلتے جب کسی جنگل میں جاتے ہیں جلدی جلدی گاڑی روکو گاڑی روکو گاڑی روکو، بس دروازہ کھولا، چھلانگ لگائی اور دوڑ پڑے حضرت، وہاں جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے۔
اب جناب کھڑے ہیں، گھنٹہ گھنٹہ کھڑا ہے، اس کے بعد واپس آتے جی آنسو پوچھ رہے ہیں، اور جناب بڑا حضور پاک کی سواری گزر رہی تھی، ملاقات کے لیے گیا تھا، ابھی مل کے آئے۔ کوئی بڑے بڑے وزیر تمہارے ان کے دروازے پہ پڑے ہوتے تھے، جوتے اٹھانے والے، لوگ آدمی پاگل ہو جاتے ہیں یار، جس کا اتنا بڑا مقام ہو گیا ابھی حضور کو مل کے آ رہا ہے۔ کوئی آدمی کیسے سمجھے کہ یہ جھوٹ بولتا ہوگا؟ سفید داڑھی ہے، پگڑی ہے، اور شکل میں ماشاءاللہ ایسا مشرہ شکل ہے، شریعت کے مطابق شکل، یہ بندہ کیوں جھوٹ بولے گا؟ لوگ بیچارے متقد ہو جاتے ہیں، غریب وہ سمجھتے ہیں سچ کہہ رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں اللہ پاک جو زندہ ہیں ان کی ہدایت کے فیصلے فرما دے، جو مر گئے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ عالم، ہو سکتا ہے توبہ کر کے مر گئے، ہم کسی کو برا کیوں کہیں؟ جو مر گئے ہیں ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ اتنی بڑی جرت جو ہے کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک آدمی ایک بہت بڑے اللہ والے کی خدمت میں رہے، 5-8 سال خدمت کی، جب ماشاءاللہ تکمیل ہو گئی، حضرت نے خلافت دے دی، اجازت مانگنے آئے کہ حضرت اب میں اپنے وطن جاؤں گا، تو نصیحت فرما دیں۔ انہوں نے کہا ایک تو خدا نہ بننا، ایک نبی نہ بننا۔ وہ غریب ڈر گیا، اس نے کہا حضرت اللہ معاف کرے، میں آپ کی صحبت میں یہی سکھاؤں کہ کل نبی بن جاؤں۔ ان کا بابا جب تم یہ کہو کہ میری بات غلط نہیں ہو سکتی ہے تو پھر نبی کا مقام ہے، تمہارا مقام تو نہیں ہے نا۔ نبی نہ بننا، بندہ بننا، خدا بھی نہ بن جانا کہ جو میں کہوں پورا کرو۔ یہ اللہ کا مقام ہے، وہ جو چاہیں کرے۔ ہماری کبھی بات ہو جاتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، کبھی کام ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے، عالم نظام عالم ہے۔ انہوں نے کہا بس یہ اپنے آپ کو انسان ہی رکھنا تو پھر کام بن جائے گا، بس خدا کے لیے نہ ہو کہ نبی کا دعویٰ کر بیٹھو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کا فیصلہ ہم قیامت میں کر دیں گے کہ جو ایمان لائیں گے ان کا انجام خیر ہی خیر ہوگا، اور جو کفر کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ باقی سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، جانور ہیں، سب اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے ہر کسی کی اپنی اپنی اطاعت ہے، اپنی اپنی طریقہ بندگی ہے، اپنی اپنا طریقہ تواضع ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جیسے بندہ سجدہ کرے جانور بھی اسی طرح کرے۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی فیصلہ فرما دیا کہ میرے محبوب آپ بتلا دیں گے جن کو میں عزت دوں گا وہی عزت پائیں گے۔ تو عز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہوں عزت دوں، جس کو چاہوں ذلیل کر دوں۔ میں چاہوں تو ایک حقیر بندے کو عزت دے دوں، میں چاہوں تو گداؤں کو بادشاہ کر دوں، میں چاہوں تو بادشاہوں کو گدا کر دوں، میں چاہوں تو فقیروں کو غنی کر دوں، میں چاہوں تو غنیوں کو فقیر کر دوں۔ اور فرمایا یہ بھی بتلا دیں کہ جس کو میں ذلت دوں کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور جس کو میں عزت دوں کوئی ذلت نہیں دے سکتا۔ اسی لیے دعائے کنوت میں میرے مدنی پاک نے بھی سکھلا دیا، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، تبارک ربنا وتعالیت۔ اس لیے فرماتے ہیں وَمَن یُہِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُکرم، جس کو اللہ حقیر کر دیں، ذلیل کر دیں، اہانت کر دیں، جس کو اللہ کفر پہ مارنا چاہے کوئی مسلمان نہیں بنا سکتا، جس کو اللہ گمراہی پہ ڈالنا چاہے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہے وہ کرتے ہیں، اس کی شان ہے فعال لما یرید، وہ مختار ہے، وہ مختار بھی ہیں، وہ مدبر بھی ہیں، وہ خالق بھی ہیں، وہ مالک بھی ہیں۔ یہ ساری مخلوق بھی اسی کی ہے، اس میں حکم بھی اسی کا ہے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا دار العمل ہے، میرا مدنی فیصلہ ہوگا، ہم سب کے درمیان میں عدل سے فیصلہ کر دیں گے۔ اور فیصلے کی دو ٹوک بات ہے،
جو ایمان لائے ایمان پہ مرے جنت ہے، کفر کیا کفر پہ مرے جہنم ہے۔ وہاں تو دو ٹولیاں ہوں گی، فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر، ایک جنت والے ایک جہنم والے۔ کسی جگہ فرماتے ہیں اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور کسی جگہ فرماتے ہیں أَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہم اجعلنا فی اصحاب الیمین ولا تجعلنا فی اصحاب الشمال۔ اللہ اعلم، اللہ اکبر۔ زمین کرائے پر لی ہے اور اس کو کرایہ وغیرہ وقت پہ دیتا ہے۔ ایک دن اس آدمی نے آ کے قرضہ مانگا، اس نے قرضہ دیا، کوئی بات نہیں، اس میں کیا سود ہے بھائی؟ زمین کا کرایہ اپنا ہے، قرضہ لینا دینا اپنا ہے، اس میں کون سا سود آ گیا ہے بھائی؟ کوئی سود نہیں۔ وہ اصل میں بات سمجھتے نہیں نا، بہت زیادہ ولی بننے کے لیے یہ بھی اسی چکر میں ہے پرچی والا، اتنا پیر میں بھی ہوں۔ اصل میں وہ واقعہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کسی بندے سے قرضہ لینا تھا تو اس کے گھر کے قریب سے گزرے تو امام صاحب کو یاد آ گیا کہ میں نے قرضہ لینا ہے، آئے کنڈی کھٹکھٹائی اور دور کھڑے ہو گئے، گرمی کا موسم تھا، امام صاحب دھوپ میں کھڑے تھے۔ تو وہ بندہ جب آیا تو اس نے کہا حضرت آپ نے کمال کر دیا، آپ دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں؟ کم از کم میرے گھر کے سائے میں تو کھڑے ہو جاتے۔ فرمایا میں نے قرضہ لینا ہے، تیرے سائے میں کھڑا نہیں ہوا کہیں سود نہ ہو جائے۔ اس کو بھی وہی فقیری چمک رہی، اتنا ہم سمجھتے ہیں اللہ کے بندے، وہ قرضے کا معاملہ تھا کہ قرضہ وصول کرنا تھا کہ سایہ زیادہ لے لوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سود بن جائے۔ تمہارے پاس زمین کرائے پہ ہے، تم کرایہ دیتے، اس بندے نے الٹا تم سے کیا اگر قرضہ مانگا ہے تو قرضہ لے رہا ہے، مدد کر رہے ہو تم اس کی، اس میں کیا سود آ گیا بھائی؟ بعض بندے زیادہ صوفی بننا شروع ہو جاتے ہیں نا، کریں گے بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے، ہم خود بیمار ہیں، آپ لوگ دعا تو کرتے نہیں۔ میں نے ہمیشہ آپ لوگوں سے ایک ہی درخواست کی ہے کہ صرف دعا کیا کریں۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں، بڑے عجیب بات ہے، بس صرف دعا کر دیا کریں کہ اللہ ہر مشکل سے اپنی رحمت سے نجات دیں۔ ہم عاجز ہیں، ضعیف ہیں، حقیر بندے ہیں، ہم کوئی اتنے مقام والے تو ہیں نہیں کہ امتحانوں سے گزر سکیں، ہم تو عاجز، ہم تو معافی مانگتے، رحم مانگتے جی۔ شادی کیا ہے 5 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتلائیں۔ میرا بھائی بات سنیں، ایک بات یاد رکھو کہ سب سے پہلے اسباب پہ عمل کرو۔ اب ایک آدمی کہے میں پانی نہ پیوں، وظیفہ بتاؤ پیاس بجھ جائے، ایسا وظیفہ کسی کے پاس نہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تم میاں بیوی جو ہو نا، دونوں کسی اچھے مرکز میں جا کے اپنا چیک اپ کراؤ۔ کبھی عورت ٹھیک ہوتی ہے، مرد میں اللہ نے وہ جرثومہ ہی نہیں رکھا ہوتا کہ اولاد پیدا ہو، یا جرثومے تو ہوتے ہیں لیکن اتنی تعداد نہیں ہوتی جتنی اولاد کے لیے ضروری ہے، یا جرثومے تو ہوتے ہیں لیکن نکلنے کے فوراً بعد مر جاتے ہیں، زندہ نہیں رہتے ہیں۔ تو آج کل کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سیرم لے کر فوراً تحلیل کر کے آپ کو رپورٹ دے دیں گے کہ بھئی آپ ٹھیک ہیں یا آپ میں نقص ہے۔ اگر آپ ٹھیک ہیں پھر بیوی کا علاج کراؤ، بعض اوقات عورتوں میں بھی نقص ہوتا ہے۔ اگر دونوں ٹھیک ہو، عورت بھی، یہ ایسے نہیں کہو گے نہیں ہم ٹھیک ہیں، ایسے کوئی ٹھیک نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بڑا تندرست آدمی ہوتا ہے لیکن اللہ نے اولاد والا جرثومہ ہی نہیں رکھا۔ تو چیک اپ کرانے کے بعد اگر ٹھیک ہو تم دونوں تو پھر سب سے وظیفہ جو ہے وہ استغفار ہے۔ استغفر اللہ الذی
لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تم بھی پڑھو، بیوی بھی پڑھے، کم از کم 1000 2000 دفعہ روز کا پڑھو. اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ کہ استغفار کرنے والوں کے میں مال کو بھی بڑھاتا ہوں، اولاد بھی بڑھاتا ہوں. کہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے یقین کے ساتھ. اور پہلی چیز یہ ہے کہ اسباب کے تابع اپنا چیک اپ کرائیں. اگر نقص ہے علاج بھی کرو، وظیفہ بھی پڑھو تاکہ دعا بھی ہو اور دوا بھی ہو. ہاں لوگ جو ہیں وہ حضور پاک کو نور مانتے ہیں. پہلے میرا بھائی وضاحت کرے نا کہ نور سے کیا مراد ہے. پہلے وہ سمجھائیں نا ہمیں کہ نور سے مراد کیا ہے. یعنی جن سے نور ہے یا جن سے بشر ہیں. ویسے ادب سے کہہ دیتے ہیں جیسے قرآن نور ہے، اللہ کا نبی بھی نور ہدایت ہے. تو اگر یہ کہتے ہیں کہ نور سے مراد نور نبوت ہے، نور ہدایت ہے، کہ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد کفر و شرک کا اندھیرا چھٹ گیا، توحید سمجھ آئی، دین سمجھ آیا، اسلام سمجھ آیا، گویا روشنی ہو گئی، وہ تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر یہ عقیدہ رکھے کہ حضور بشر نہیں ہیں، جن سے نور ہے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے سیدھا. کیونکہ اللہ کا قرآن ہے کہ اللہ نے نور میں سے کوئی نبی بنا کے دنیا میں نہیں بھیجا. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم. اللہ نے اولاد آدم میں سے نبی بھیجے ہیں. اور اللہ کے قرآن نے واضح کہہ دیا ہے کہ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. تو اگر اس بشریت کا منکر ہے تو قرآن کا منکر ہے، وہ تو کافر ہے. نکاح بھی ختم ہو گیا، ہر چیز سارے. ایک آدمی جنابت کے غسل میں اپنے سر کو دھو ڈالا، پھر تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد دوسرا حصہ دھو لیا. کیا بنایا نا مجھے تو سمجھ نہیں آیا. سر دھو کے نکل گیا حمام سے، 3 گھنٹے کے بعد پھر آیا، پھر ایک ہاتھ دھو کے پھر نکل گیا حمام سے. کیا مطلب ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں وکیل صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، ایسے آدمی کو مسئلہ کیسے سمجھایا جائے؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں. اس کو سر دھویا ایک طرف، پھر 3 گھنٹے کے بعد ایک طرف. یہ سر دھونے گیا تھا، وہاں کوئی علاج کر رہا تھا حمام میں. اللہ کے بندے جاہل آدمی. غسل جنابت کا معنی یہ ہے کہ پہلے استنجا کرے، اگر بدن پہ کہیں کوئی اثر ہے اس کو صاف کرے، اس کے بعد باقاعدہ جیسے وضو کرتے ہو وضو کرے، باقاعدہ کلی کریں، غرارہ کریں، ناک میں پانی لے، پھر اچھی طرح وضو کرنے کے بعد پورے بدن پہ پانی بہائے، کوئی ذرہ برابر بھی جگہ خالی نہ رہے، پھر جا کے غسل ہوگا. اگر میت نے وارث کو مرض موت میں ہوش و عقل رہتے ہوئے 5000 ریال دیا، ایک وارث کو محروم کر دیا، اللہ نہ کرے قیامت میں پکڑا جائے گا. مرنے کے بعد وراثت شریعت میں تقسیم ہوگی. اگر ہوش و حواس میں اس نے کسی کو 5000 ریال ویسے دیا ہے، اس کی مرضی ہے، وہ دے سکتا ہے. میرے والد جو تھے بینک میں مینیجر تھے اور تنخواہ بھی اچھی تھی. بہرحال تنخواہ بینک کی لینا جائز ہے، لیکن کوشش یہ کرو کہ نوکری سے بھاگنے کی کوشش کرو، دوسری نوکری تلاش کرو، جب مل جائے تو چھوڑ دو. لیکن جو تنخواہ تمہیں ملے گی وہ حرام نہیں ہے، تم نے تو اپنے وقت کا پیسہ لیا ہے، سود تھوڑا لیا ہے. تو وہ امام بن سکتا ہے، ہاں اگر عالم ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، بالکل بن سکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہیں نابینا صحابی ہیں. حضور جب جنگ پہ تشریف لے گئے تو اپنے مسلح پہ امام بنایا ان کو. کہتے جی کہ عرفات کے میدان میں جو مسجد ہے وہ آدھی جو ہے حدود عرفات میں ہے، آدھی باہر ہے. ٹھیک ہے، کیا وجہ یہی ہے کہ آدھی باہر ہے آدھی اندر ہے. اس کی وجہ کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت حالات یہی ہوں گے، جگہ ایسے ہوگی، کیونکہ حضور پاک نے بھی دونوں جگہ بیٹھے ہیں. آپ جب عرفات میں پہنچے ہیں تو پہلے آپ وادی نمرہ میں بیٹھے، غسل کرنے کے بعد زوال کے بعد آپ عرفات میں تشریف لے گئے، اس لیے دونوں حصوں کو باقی رکھا گیا. 10 آدمی اپنے کمرے میں نماز پڑھتے ہیں، غلط بات ہے. جب مسجد قریب ہے تو لازم مسجد میں آئیں. کوئی عذر ہو جائے، جماعت نہیں ملی، لیٹ ہو گئے، پھر اپنے کمرے میں جماعت کر لیں، وہ تو بات پر. لیکن یہ نہیں کہ آمدن اپنے کمرے میں جماعت کریں. لوگ اپنی بیٹیوں کو پاجامہ اور شرٹ اور جین کی پینٹیں پہناتے ہیں،
اللہ ہدایت دے، یہ ایک عالمی فتنہ ہے، دشمن ہر طرح سے حملہ کر رہا ہے، عقیدے پہ حملہ ہے، اعمال میں حملہ ہے، لباس کے ذریعے حملہ ہے، کھیلوں کے ذریعے حملہ ہے، ہر طرح سے اس کا، چونکہ میڈیا اس کے ہاتھ میں ہے، لہذا وہ مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے ایسے ایسے لباس پہنا رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو لباس پہنتا ہے آدمی، خاص طور پہ لڑکیاں، جب بچپن سے عادی ہو جائیں گی پھر بڑے ہو کے تمہاری بات نہیں مانیں گی۔ ابھی سے ان کی اسلامی تربیت کرو، اسلامی لباس پہناؤ، ان کو سیدہ فاطمہ الزہرا، بنات رسول اللہ، ازواج رسول اللہ، صحابیات، تابعیات، مفسرات، معلمات، بڑے بڑے جو تاریخ میں لوگ گزرے ہیں ان کی کہانیاں بتائیں، گھر میں دینی کتابیں پڑھائیں، دینی ماحول بنائیں تاکہ بچیوں کے دماغ میں دین بیٹھے۔ نبی نے جنازے کی تیسری تکبیر میں ملا ہے، تو جب امام سلام پھیرے، آپ کی جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں وہ جلدی جلدی پوری کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم، کوئی مشکل نہیں۔ ایک سلام پھیریں تو جائز ہے، دو پھیریں تو جائز ہے۔ میں ایک پلاٹ خرید کرنا چاہتا ہوں، پہلے اس پہ ایک مدرسہ تھا، اب وہ مدرسہ جو ہے وہاں سے منتقل کر کے دوسری جگہ انہوں نے بنا دیا ہے، وہ پلاٹ بیچنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، خرید سکتے ہیں۔ شراب جو ہے وہ حضور کے زمانے میں حرام ہوئی، ہاں حضور کے زمانے میں حرام ہوئی، قرآن جو اترا تو قرآن نبی پہ اترتا ہے، خلفاء پہ تو نہیں اترتا۔ اگر کوئی آدمی ہم سے قرضہ مانگے، اگر اللہ توفیق دے دو، نہ دو تو کوئی بات نہیں، محبت سے پیار سے عذر کر دو، جھوٹ کیوں بولو۔ ایک آدمی پرانا سامان فروخت کرتا ہے لیکن وہ شکل میں بالکل نئے کی طرح ہے اور ان کو وضاحت نہیں کرتا ہے، یاد رکھو وضاحت نہ کرے تو ان چیزوں کا بیچنا حرام ہے۔ گاہک کو بتانا چاہیے کہ یہ مال کیسا ہے، پرانا ہے، نیا ہے، تازہ ہے، قدیم ہے، بالکل وضاحت کرنی چاہیے۔ وضاحت نہیں کرو گے تو اس چیز کا بیچنا جو ہے وہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس کی ہر چیز جو ہے آدمی کو ظاہر کر، حتیٰ کہ حضور کے زمانے میں بھی ایسے ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے منڈی میں تو دیکھا کہ غلے کا ڈھیر ہے، تو آپ نے اپنا ہاتھ اندر ڈالا تو وہ غلہ جو ہے بھیگا ہوا تھا، اس پہ پانی تھا، حضور نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا صابت المطر یا رسول اللہ، بارش ہوئی تھی اس کا اثر تھا۔ فرمایا اس کو اوپر رکھو، بتاؤ لوگوں کو، چھپایا کیوں ہے تم؟ کرو، حالات بہت خراب ہو گئے ہیں آج، تو حالت یہ ہے کہ 2 نمبر کو 1 نمبر بنا کے بیچ دیتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھو کیسے قابل آدمی ہیں، کیسے بے وقوف بنایا لوگوں کو، یہ نہیں کہ جہنم خرید رہے ہو۔ اسی طرح جاتے ہیں جو چیزیں آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائیں، تاریخیں گزر جائیں، وہ سستی مل جاتی ہیں، وہ لے آتے ہیں، تاریخ خود لگا کے بیچ دیتے، آگے لوگ مر جائیں، پاگل ہو جائیں، کچھ ہو جائے، اس کو تو کوئی تکلیف نہیں، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ میرے بیٹے نے اپنی چچی کا دودھ پیا ہے، چھوٹی بیٹی ہے جو میں اپنے چھوٹے بھتیجے کو دینا چاہتا ہوں، میرا بھائی جس نے دودھ پیا ہے اس کی تو وہ ماں بن گئی، اس کی جتنی اولاد ہے بھائی بہن، جنہوں نے نہیں پیا ان کا کیا قصور ہے؟ اس کو میں کفن لے کے دے دوں، بالکل دے دو۔ آج بھی کوئی تورات انجیل عمل کرے نہیں، آج قرآن آنے کے بعد سب منسوخ ہو گیا۔ حضور کی ولادت میں اختلاف ہے، جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس وقت نہ کیلنڈر تھے نہ ڈائریاں تھیں، لوگوں نے اندازے سے یاد رکھا تھا۔ ہاں صابن سے ہاتھ دھو لیا احرام میں، کوئی حرج نہیں، 1 ریال خیرات کر لو۔ میرا بھائی اسپتال میں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہم فرج ہم المحمومین، نفس کرب المکروبین، فقد الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اصلح اولادنا واولاد المسلمین، اللہم اصلح